قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا حصہ موقع محل کی مناسبت سے تلاوت کیا گیا۔ یہ موقع عید قرباں کا ہے۔ عید قرباں کے ایام بہت قریب ہیں۔ ذی الحجہ کی 8 تاریخ ہے۔ سارے مساجد میں 8 تاریخ کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 روز کے بعد اس روئے زمین کے اوپر آباد مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی کی ادائیگی کے لیے مستعد ہوں گے، تیار ہوں گے۔ لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ قربانی کی شروعات یہ اس وقت سے ہوئی جب سے اس روئے زمین کے اوپر انسان کا وجود ہے، اور قرآن کریم سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے حابل اور قابل کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک واقعے کے تحت ان حضرات نے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی پیش فرمائی تھی۔ کبھی انسانوں کے درمیان کچھ ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں کہ جس کو سلجھانا اور جس کو حل کرنا لوگوں کے لیے بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے۔ تو زمانے میں یہی طریقہ تھا کہ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے تھے۔ اگر کوئی سچا ہے، اپنے مشن کے اوپر صحیح انداز سے جمع ہوا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قربانی قبول ہو جاتی۔ لوگ دیکھ لیتے، اس کو سچا تصور کیا کرتے تھے کہ آدمی اپنے مشن میں سچا ہے اور پکا ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی دغدغہ نہیں، کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں کے درمیان ایسے ہی کچھ معاملہ پیش آیا۔ حابل اور قابل دونوں نے اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے قربانی پیش کی۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر۔ دونوں نے قربانی پیش کی، اللہ رب العزت کے یہاں ایک کی قربانی مقبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی مقبول نہیں ہوئی۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ جو لوگ تقوی اور پرہیزگاری کی صفات کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ رکھتے ہیں، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر جن کی طبیعتوں پر غالب ہوتا ہے، اللہ انہی کی عبادات کو شرط قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ بدنی عبادت اللہ ان کی قبول فرماتے ہیں، مالی عبادت اللہ رب العزت ان کی قبول فرماتے ہیں۔ اور قربانی یہ مالی عبادت ہے، جس طریقے سے انسان زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں اسی آدمی کی قربانی شرط قبولیت حاصل کرے گی جو اپنے آپ کو تقوی کی صفات کے ساتھ آراستہ کرے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ چنانچہ اس سے بھی اس بات کا پتہ چلا کہ قربانی کا وجود تبھی سے ہے جبکہ حضرت انسان کا وجود ہے، لیکن قربانی میں ایک خاص شان اس وقت سے پیدا ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے۔ چنانچہ قرآن کریم میں کئی مقامات کے اوپر اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف مراحل سے، آزمائشی مراحل سے گزارا گیا۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ کلمات کا مطلب یہی ہے کہ بہت سارے ایسے حالات اور بہت سارے واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آسانی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ضبط کے ساتھ ان تمام آزمائشی مراحل سے اپنے آپ کو گزارا۔ تو جہاں کہیں بھی قربانی کا تصور آتا ہے تو وہاں ہمیں اس طرح کے تمام تصورات کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے دور اور جن کے زمانے سے قربانی میں ایک خاص انداز سے شان پیدا ہوئی، ایک خاص انداز کا رنگ پیدا ہوا، ان کی زندگی بھی قربانی سے عبارت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی آزمائش یہ ہوئی کہ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے
جو مشرک تھا، توحید پرست نہیں تھا، بتوں کا پجاری تھا، اور اسی طریقے سے اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس نے خدائی دعویٰ بھی کر دیا تھا، نمرود جس کا نام بتایا جاتا ہے۔ چنانچہ حفیظ جالندھری نے بڑے ہی اچھے انداز سے اس بات کو بتایا اور بیان کیا ہے کہ کیا نمرود نے دعویٰ خدائی کا، جہاں میں عام شیوا ہو گیا تھا خود ستائی کا، اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا، تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ ماحول اس وقت اچھا نہیں تھا، بہتر نہیں تھا۔ کبھی کبھی لوگ ماحول کا شکوہ کیا کرتے ہیں کہ ماحول مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، ہم کس طریقے سے اس عمل کو انجام دیں، ہم کس طریقے سے اس فریضے کو انجام دیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیجیے۔ ماحول بالکل سازگار نہیں تھا، ماحول مخالف تھا۔ اچھا، جب بیگانے اگر مخالف ہوں تو کوئی بات نہیں ہے، اگر گھر کے لوگ بھی مخالف ہوں، آس پاس پڑوس کے لوگ بھی مخالف ہوں، اعزا اور اقربا بھی مخالف ہوں، انسان کا زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ بہت انسان کے سامنے ایسا چیلنج وہ خاندان اور وہ علاقہ ابھر کر کے ہو جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے کہ انسان گھٹ گھٹ کر کے زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ماحول کا مقابلہ کیا اور اس طریقے سے پیش قدمی کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ ایک وہ زندگی کا مرحلہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کہ اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اولاد اللہ رب العزت ان کو نہیں دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی زندگی کے ایسے مرحلے پر پہنچ کر کہ آدمی عام طور پر اس مرحلے پر پہنچ کر کے مایوس ہو جاتا ہے کہ ہم کو اولاد نہیں ہوگی، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کبھی بھی اللہ رب العزت کی ذات سے مایوس نہیں ہوتے۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا پکا ہوتا ہے کہ اگر ان کے ایمان سے بھاری بھرکم پہاڑ بھی ٹکرا جائے، ممکن ہے کہ وہ چور چور ہو جائے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کے ارادے میں ذرہ برابر فرق نہیں پیدا ہوتا، ان کے عزم استقلال میں ذرہ برابر فرق نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے ان الفاظ کے ساتھ، رب هب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھ کو اولاد عطا فرمائی۔ الفاظ پر آپ غور فرمائیں، بہت زیادہ الفاظ نہیں ہیں۔ عام طور سے ہوتا یہی ہے کہ جب دعاؤں کا سلسلہ چلتا ہے، اگر مختصر الفاظ ہیں تو لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، الفاظ زیادہ ہوں، بھاری بھرکم ہوں تو لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں بہت مختصر، بہت جامع۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام اسی انداز کی دعائیں کرتے رہے۔ نمونے کے طور پر ان کی دعاؤں کی کچھ تصویریں قرآن کریم کے اندر ملتے ہیں۔ ایسے ہی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی کہ رب هب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھ کو اولاد عطا فرمائیے جو نیکوکار ہو، پرہیزگار ہو، جو صالحیت کی صفات کے ساتھ متصف اور آراستہ ہو۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی، خوشخبری سنائی ان الفاظ کے ساتھ، وبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم ہم آپ کو خوشخبری سناتے ایسی اولاد کی، ایک ایسے بچے اور لڑکے کی جو صفت حلم کے ساتھ متصف ہوگی۔ حلم بردباری کو کہا کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی تیش میں اگر اس کے سامنے کوئی بات کہہ دے تب بھی اس کو نظر انداز کر جائے، برداشت کر جائے، عیش میں بھی اگر اس کے سامنے کوئی بات پیش کی جائے تب بھی جو اس کو برداشت کر جائے۔ طبیعت کے موافق ہو تو آدمی برداشت کر ہی لیتا ہے، لیکن طبیعت کے مخالف ہو تب بھی جو ہے وہ کبھی جواب نہیں دے گی۔ میں ایسی اولاد آپ کو عطا کروں گا۔ اور ایک مقام پر آتا ہے وہ وبشرنا ہو بغلام علیم، ہم آپ کو ایسی اولاد دیں گے جو علم کے ساتھ متصف ہوگی اور علم بھی بہت جامع ہم اس کو عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک روایت کے مطابق جب ان کی عمر تقریباً 86 سال کی ہو گئی تھی، 80 سے زیادہ ان کی عمر چل رہی تھی، 86 سال کی عمر ہو گئی تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 99 سال کی ہو گئی پھر اللہ رب العزت نے ان کو ایک اولاد اسحاق کی شکل میں عطا فرمائی۔ لیکن قربانی کا جو واقعہ پیش آیا تمام ارباب سیر اور اسی طریقے سے اصحاب قدس اس بات کے اوپر تقریباً متفق ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے پھر ایک آزمائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال سے جب زیادہ ہو رہی ہے اللہ ان کو اولاد عطا فرماتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 9 سال کی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپ میری رضا اور میری خوشنودی کے لیے آپ اپنی اس اولاد کو جو آپ نے بڑھاپے کی حالت میں دعا کر کے مانگا ہے اس کو میری رضا کے لیے قربان کیجیے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ اس کو بتایا اور بیان کیا گیا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس قابل ہو گئے کہ اپنے باپ کا سہارا بن سکیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ اے ابراہیم اپنی اس اکلوتی اولاد کو میری رضا اور خوشنودی کے لیے قربان کر دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو بلایا اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ میں کئی روز سے یہ خواب دیکھ رہا ہوں، اللہ رب العزت کی طرف یہ خواب آ رہا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ اب اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ یا بنی انی اری فی المنام، میں بار بار یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں، کئی روز سے یہ خواب دیکھ رہا ہوں، میں ذبح کر رہا ہوں تمہیں، بتاؤ اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا ترى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اپنے بیٹے کے سامنے رکھی کیونکہ انہوں نے اولاد اللہ رب العزت سے مانگی تھی۔ اللہ رب العزت نے اولاد دیتے وقت یہ بشارت سنا دی تھی اگر تمہاری طرف سے کوئی بات اولاد کے سامنے آئے گی تو ماننے کے لیے تیار ہو جائے گی، نافرمانی نہیں کرے گی، کبھی انکار نہیں کرے گی۔ چنانچہ واقعہ اسی انداز کا پیش آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فانظر ماذا ترى تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا بڑی عمدگی کے ساتھ، بڑی اچھائی کے ساتھ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کر گزریے اس کام کو جس کا آپ کو حکم دیا گیا، یا ابت افعل ما تؤمر۔ اسی کو حفیظ جالندھری نے اپنے انداز سے شعر کے انداز میں بتایا اور بیان کیا ہے کہ باپ نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو مخاطب کیا ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر، پہاڑی پر کھڑے ہو کر، پہاڑی پر سے بھی آواز اسماعیل ادھر آؤ، ادھر آؤ، خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کان تک جب آواز پہنچی، پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، رکا نہ ہرگز۔ اسماعیل کو شیطان نے بہکایا، بڑی تیزی کے ساتھ اللہ رب العزت کا حکم سننے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کی طرف دوڑے ہوئے آتے ہیں اور باپ کی طرف سے یہ بات جب ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے کیا کہا جاتا ہے، کیا سنایا جاتا ہے، کیا اللہ رب العزت کا حکم ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، بہت کچھ اس کے اوپر لکھنے والوں نے لکھا ہے، بس وقت کو دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے مختصر سے اس کی جھلک پیش کرنے کی انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا۔ ویسے تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہی کس سے عبارت ہے، آزمائش سے عبارت ہے، اور یہ بتانے کی میں کوشش آپ حضرات کو کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار قربانی
جو ہم ہر سال مناتے ہیں اور پورے دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب یادگار کو منانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، کیا اس انداز کے تصورات ہمارے سامنے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں، جبکہ ضرورت اس بات کی ہمیں ایسے تصورات اپنے سامنے کرنا چاہیے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے ایمان میں پختگی پیدا ہوگی۔ آج یہ جو کہا جاتا ہے گھر ہو جائے ابراہیم صحیمہ پیدا ہو جائے، آپ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، گھر ہو جائے ابراہیم صحیمہ پیدا، گھر ہو جائے، مگر ہم لوگ کرتے نہیں ہیں۔ یہ صدا تو بلند کرتے رہا کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان میں وہ پختگی پیدا ہو جائے جو پختگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان میں تھی، جو پختگی انبیاء کرام علیہ السلام کے ایمان میں تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو بھی اس انداز کی کوشش کرنا چاہیے، اس انداز کی جد و جہد کرنا چاہیے۔ واقعی موقع آئے گا تو اللہ رب العزت آپ کو ہر امتی کے اوپر گرو گزار بڑھا دیں گے۔ موقع آئے گا آزمائش کے مرحلے کا، انسان بڑے آرام اور آسانی کے ساتھ آزمائشی مرحلے سے گزر جائے گا۔ واقعات اس بات کا پتہ دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک شخص گزرے ہیں، اللہ رب العزت نے تابعیت کے شرط سے بھی نوازا تھا، جنہیں عبداللہ بن سعود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن کی کنیت ابو مسلم خولانی بتائی جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دو آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، ایک اسود انسی تھا، دوسرا مسلمہ کذاب، اور یہ دونوں اپنے مشن کو بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا رہے ہیں۔ اسود انسی جس علاقے میں تھا اسی علاقے کے رہنے والے ابو مسلم خولانی یعنی عبداللہ بن سعود رحمہ اللہ بھی تھے۔ بہت سارے لوگ اسود انسی کے گرویدہ ہو گئے اور اس کی نبوت کے قائل ہو گئے، اور وہ اسی طریقے سے اپنا دائرہ کار بڑھاتا رہا۔ شدہ یہ بات ابو مسلم خولانی تک پہنچ گئی، ان کے سامنے بھی یہ بات رکھی گئی کہ یہ جو ہمارے علاقے میں ایک صاحب ہیں اور نبوت کا پرچار کر رہے ہیں، تم بھی ان کے نبوت کے قائل بن جاؤ۔ عبداللہ بن سعود نے کہا کہ نہیں، میں تو اس نبی کی نبوت کا قائل ہوں جسے اللہ رب العزت نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اور جس کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے۔ میں اس نبی کی نبوت کے علاوہ کسی کی نبوت کا قائل نہیں بنوں گا اور اس کا اقرار نہیں کر سکتا۔ غصے میں آ کر اسود انسی نے حکم دیا اور یہ کہا کہ آگ دہکائی جائے، اور جب آگ کے شعلے آسمان سے بات کرنے لگے تو عبداللہ بن سعود کو اس دہتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی اس کے ماننے والوں نے کیا، آگ دہکائی، بالکل اسی انداز سے آگ دہکانے کی کوشش کی گئی جس انداز سے آگ کو دہکا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی نظر کیا گیا تھا۔ لیکن ایمان بڑا مضبوط تھا، بہت ٹھوس ایمان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور اللہ رب العزت نے اسی ایمان کی بدولت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا اور آگ کو ان کے اوپر گل و گلزار بنا دیا۔ یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم، بالکل ایسے ہی ایک واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے ساتھ سے پیش آیا، جسے عبداللہ بن سعود کہا جاتا ہے۔ آگ دہکائی گئی اور عبداللہ بن سعود کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن ان کا جسم بالکل صحیح سالم رہا، ایک رونقٹا بھی نہیں جلا۔ عبداللہ بن سعود بالکل صحیح سلامت آگ کے گڈھے سے باہر آ گئے۔ اسود انسی کے ماننے والوں نے اسود انسی کو یہ کہا کہ اب دوبارہ اس کو جلانے کی کوشش نہیں کرنا، کیونکہ اگر دوبارہ تم نے اس کو آگ کے گڈھے کے اندر پھینکا اور جلا نہیں تو جتنے بھی تمہارے ماننے والے ہیں سب بجھٹ جائیں گے اور تمہارے نبوت کے قائل نہیں ہوں گے۔ ایک طریقہ ہی اپناؤ، اس کو ملک بدل کر دو، اپنے علاقے سے اس کو ہٹا دو، نکال دو۔ چنانچہ اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، یعنی کڑی پار کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن سعود وہاں اس علاقے کو چھوڑ کر مدینہ کو رخ کرتے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل ہیں، اور انہوں نے یہ سوچ لیا اب مجھے اس روئے زمین کے مختلف علاقوں میں الگ جگہ نہیں ملتی ہے،
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں جا کر کے پناہ لوں گا۔ آج تو بہت اس انداز کی خواہش و تمنا کرنے والے لوگ ملتے ہیں، کاش کہ اللہ ہم کو بال پر دے دیں اور ہم مدینہ منورہ اڑ کر کے چلے جائیں، لیکن بدن تو وہاں ہوتا ہے، ذہن و دماغ معلوم نہیں کہاں ہوتا ہے۔ ایمان ایسی کمزوری ہوتی ہے کہ اس کی بنیاد پر نبی کی جس انداز سے محبت ذہن و دماغ میں بسنی چاہیے نہیں بس پاتی۔ آج دیکھیے محمد کے ایک امتی آج سے صحیح سالم نکلا اور اس نے یہ سوچا کہ مجھے اس شہر میں جا کر کے پناہ لینی چاہیے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہائش پذیر ہیں، اور وہاں مزید ہمارے ایمان میں پختگی پیدا ہوگی۔ مگر جب وہ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہوتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنا دیے گئے۔ حضرت ابو مسلم خولانی یعنی عبداللہ ابن سوق پہنچ کر مسجد نبوی میں ایک کنارے نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑتی ہے کہ یہ آدمی یمنی معلوم ہوتا ہے، ہو نہ ہو ایک واقعہ جو 2-3 روز سے پورے علاقے میں گردش کر رہا ہے کہ یمن کے علاقے میں ایک آدمی کو آگ کی نظر کر دیا گیا تھا، مگر اس کا ایک رونگٹا بھی جلنے نہیں پایا۔ اس سے تحقیق کی جائے، اس سے معلومات حاصل کی جائے، یہ صحیح اس کی خبر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہارا کس علاقے سے تعلق ہے؟ بتایا یمن سے ہے۔ کیا نام ہے؟ میرا نام ابو مسلم ہے۔ کہا کہ ایک اللہ کا بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اس کے ساتھ یمن کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ دہتی ہوئی آگ کے اندر اس کو پھینک دیا گیا، اس کے متعلق تمہیں کچھ جانکاری ہے؟ اب آپ ہی غور فرمائیے، اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو کتنا اپنے آپ کو جو ہے سر اور سخت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، اور پوچھنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ بھی ایمان کا پہاڑ ہے، اور جس راستے سے گزرتا ہے شیطان بھی اس راستے کو بدل دیتا ہے۔ اس نے یہ کہا وہ آدمی میں ہی ہوں، میرے ہی ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھ کر ان کے پیشانی کو بوسہ دیا اور ہاتھ کو پکڑا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں لے کر کے حاضر ہوئے اور کہا کہ امیر المومنین، یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ شخص ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی ہے، یہ ایمان کا وہ پہاڑ ہے جس کے ساتھ وہ معاملہ پیش آیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ پیش آیا تھا۔ چنانچہ اسے بڑی عزت و احترام کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ دیکھا جاتا رہا۔ ابو بکر صدیق کا زمانہ ختم ہوا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ختم ہو گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہیں بڑی قدر کے ساتھ دیکھتے رہے، حضرت عثمان کا زمانہ ختم ہو گیا، 12 سال کا عرصہ اور زمانہ خلافت کا حضرت عثمان کا رہا، انہوں نے بھی بڑی عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی قدر فرمائی، اب زمانہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی ان کی قدردانی کرتے تھے، بڑی جو ہے عزت دیا کرتے تھے۔ ایک موقع کی بات ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو سرکاری ملازمین سے تقریباً 2 یا 3 مہینہ تک ان کو تنخواہیں نہیں دی گئیں، تنخواہیں روک لی گئیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حکام کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو فرما رہے تھے، اور ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے آئے، اور آنے کے بعد حضرت ابو مسلم نے یہ کہا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب فرما کر جو اپنے زمانے کا بادشاہ ہے، بڑا فل پاور آدمی ہے، اس کے ایک اشارے پر حضرت ابو مسلم کی گردن بھی اڑائی جا سکتی تھی، بہت کچھ ان کے ساتھ کیا جا سکتا تھا، لیکن ابو مسلم نے حضرت امیر معاویہ کو مخاطب کیا اور یہ کہا کہ امیر معاویہ، بیت المال نہ تمہارا ہے، نہ تمہارے باپ کا ہے، نہ تمہاری ماں کا ہے،
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب اس انداز سے کیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کرسی چھوڑ دی, وہاں سے اٹھ کر اندر تشریف لے گئے, غسل فرمایا. غسل فرمانے کے بعد پھر لوگوں کے سامنے جلوہ افروز ہوئے, لوگوں کو مخاطب کیا, اور مخاطب کرنے کے بعد یہ کہا کہ واقعی بیت المال نہ میرا ہے, نہ میرے باپ کا ہے, نہ میری ماں کا ہے, اس کا حق ہے وہ کل آ کر کے اپنا حق وصول کر کے لے جائے. تو یہ سب جذبات قربانی بھی ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. یہ صرف جانور کی ہم نے قربانی کر لی, اپنے جذبات کی قربانی نہیں کی تو تقویٰ نہیں آئے گا, پرہیزگاری نہیں آئے گی. تو بہت سارے واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ جڑتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی دیکھیے جو ہے آزمائش سے عبارت ہے. اگر ہم ابراہیم علیہ السلام جیسا واقعی ایمان پیدا کرنا چاہتے ہیں, بنانا چاہتے ہیں, ہمیں اسلام کے اصولوں پر چلنا ہوگا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر چلنا ہوگا. اس کی وجہ سے ایمان میں پختگی پیدا ہوگی. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پوری کی پوری آزمائش سے عبارت. قربانی کا واقعہ بھی قرآن کریم کی آیات سے دیکھیے معلوم ہوتا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اس انداز کا خواب دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام اس کے لیے تیار ہو گئے اور کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. قریب آپ مجھے صبر کرنے والے لوگوں میں سے پائیں گے. یہ نہیں کہا کہ میں صبر کرنے والا ہوں گا, یہ فرمایا کہ صبر کرنے والے لوگوں میں سے پائیں گے. مطلب یہ کہ روئے زمین پر بہت سارے ایسے اللہ کے بندے گزرے جب آزمائشی مرحلہ ان کے سامنے آیا اور انہوں نے اللہ کے حکم کو اپنے سامنے رکھا اور صبر سے کام لیا تو اللہ رب العزت انہیں کامیابی عطا فرمائی اور اپنے مشن کے اوپر وہ پورے اترے. چنانچہ اس طریقے سے دیکھیے قربانی کا واقعہ قرآن میں بھی ملتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں بھی ملتا ہے. قربانی کی تاریخ بہت پہلے سے شروع ہوتی ہے. اس کے اندر خاص شان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پیدا ہوتی ہے اور اس کی مشروعیت کا خاص انداز ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور وقت سے شروع ہوا. ہمیں قربانی کی تاریخ اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور جانور ذبح کرتے وقت ایسے تصورات اپنے سامنے بھی رکھنا چاہیے تو ایک خاص انداز اثر ہوگا. طبیعت جب اس انداز کے اثرات کو قبول کیا کرتی ہے, ایمان میں تازگی پیدا ہوتی, بہتری آتی ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو تمام مسلمانوں کو جو شریعت کے اصول ضابطے ہیں اس کو سامنے رکھ کر قربانی کے فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.